अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गुजरात की बड़ी दुश्मनियों में शुमार होने वाली एक ऐसी दुश्मनी का जिक्र करेंगे जो तकरीबन 45 साल जारी रही और इस दुश्मनी में तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अफराद कत्ल हुए। ये दुश्मनी थी चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह और चौधरी परवेज़ उर्फ पेजा पूछ के दरमियान। इस खूनी और लर्जा खेज दुश्मनी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ केपीके, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे राब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी अकरम पूछ जो कि गुजरात के गांव पूछ के रहने वाले थे और इनका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से था। जमींदार घराना है और असर व रसूख पूरे इलाके में था। चौधरी अकरम पूछ पुलिस इंस्पेक्टर थे। चौधरी अकरम पूछ के 5 बेटे थे जिनमें चौधरी परवेज़ अलमारूफ पेजा पूछ, चौधरी अनवेज़ पूछ, चौधरी शुएब पूछ, चौधरी जवेद पूछ और औरंगजेब पूछ थे। जबकि चौधरी अकरम पूछ के 4 भाई थे जो चौधरी रहमत पूछ, चौधरी अनायत पूछ और असलम पूछ थे। चौधरी अनायत पूछ इलाके में चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ते थे। उस वक्त ये पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते थे। इनको शुरू से ही नवाबजादा ग्रुप जो कि गुजरात का एक बड़ा ग्रुप है, इनकी सपोर्ट थी। चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह जो कि गुजरात के गांव पीरोशाह के रहने वाले हैं और एक बड़ा जमींदार घराना है। चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह का ताल्लुक भी गुज्जर बरादरी से है, जबकि इनके वालिद का नाम चौधरी अशरफ पीरोशाह था। चौधरी अशरफ पीरोशाह इलाके के नामवर इंसान थे और परया पंचायत वाले थे, यानी इनके फैसले को बहुत अहमियत हासिल थी। चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह के 5 बेटे चौधरी सरफराज इफ्तियाज़ पीरोशाह, चौधरी मुस्तनसर इफ्तियाज़ पीरोशाह, चौधरी शराज इफ्तियाज़ पीरोशाह, चौधरी जवाद इफ्तियाज़ पीरोशाह और चौधरी एतजाज़ इफ्तियाज़ पीरोशाह हैं। चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह का नाम पूरे इलाके की अहम तरीन शख्सियात में सबसे नुमायां है। इलेक्शन में चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह के बेटे चौधरी मुस्तनसर इफ्तियाज़ पीरोशाह ने काफ़ी दफ़ा चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा। ये बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होते रहे, यानी चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह का असर व रसूख इतना था कि इनके बेटे के खिलाफ कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ता था। इनको चौधरी बरादरान की सपोर्ट हासिल है। इन पर एक पंजाबी फिल्म भी बनाई जानी थी जिसमें सुल्तान राही ने हीरो का किरदार अदा करना था, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से फिल्म ना बन सकी। चौधरी इफ्तियाज़ पीरोशाह और चौधरी मुख्तार पीरोशाह जो कि इलाके की मुमताज़ शख्सियात थीं, इनकी आपस में मुखालफत चुदराहट के तनाज़े से 70 की दहाई में शुरू हुई। चौधरी परवेज़ उर्फ पेजा पूछ जो कि चौधरी मुख्तार पीरोशाह के करीबी थे और इस मुखालफत की वजह से उनको भी इस दुश्मनी में आना पड़ा और फिर ये दुश्मनी उस वक्त अपने अरूज पर पहुंची
جب اس دشمنی کی وجہ سے چودھری افتیاض پیرو شاہ نے چودھری پرویز پوچھ کے والد چودھری اکرم پوچھ کو اپنے گروپ کے ہمراہ گجرات کچہری میں قتل کر دیا، جس کے بعد بدلہ لینے کی خاطر چودھری پرویز عرف پیجا پوچھ نے چودھری افتیاض پیرو شاہ پر متعدد حملے کیے، جن میں جانی نقصان ہوتا رہا۔ پھر ایک اور قاتلانہ حملے میں چودھری افتیاض پیرو شاہ کے والد چودھری اشرف پیرو شاہ کو پیجا پوچھ نے قتل کر دیا۔ چونکہ چودھری افتیاض پیرو شاہ نمایاں اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اس وقت بھی انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے چودھری پرویز عرف پیجا پوچھ کو جلد ہی گرفتار کروا دیا اور پیجا پوچھ جیل چلے گئے۔ کیس چلتا رہا اور عدالت کی طرف سے پیجا پوچھ کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ چودھری افتیاض پیرو شاہ نے 80 کی دہائی میں پیجا پوچھ جو کہ اس وقت جیل میں تھے، ان کے بھائی چودھری انویز پوچھ اور چچا کے بیٹے چودھری عارف پوچھ کو 2 قریبی ساتھیوں سمیت 4 افراد کو گجرات جاتے ہوئے راستے میں قتل کر دیا۔ ان قتلوں نے گجرات میں کوحرام برپا کر دیا اور پیجا پوچھ نے عدالت سے رجوع کیا کہ اسے اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے ان کو بھاری پولیس نفری کے ہمراہ ان کے آبائی گاؤں پوچھ بھیجا اور جنازہ پڑھنے کے بعد پرویز عرف پیجا پوچھ ہتھ کڑیوں سمیت پولیس حراست سے فرار ہو گئے، جس سے پولیس محکمے میں تھرتھلی مچ گئی، کیونکہ پرویز عرف پیجا پوچھ سزائے موت کے قیدی تھے۔ سیاسی حلقوں میں بھی اس واقعے نے ہلچل مچا دی۔ ان 4 قتلوں کا مقدمہ چودھری افتیاض پیرو شاہ پر درج ہوا اور پولیس نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ کیس چلا اور عدالت نے ان کو 4 قتلوں میں سزائے موت کی سزا سنا دی۔ جب چودھری افتیاض پیرو شاہ جیل میں تھے تو پرویز عرف پیجا پوچھ نے اپنے بھائی سمیت 4 افراد کے قتل کا بدلہ لینے کی خاطر چودھری افتیاض پیرو شاہ کے بڑے بیٹے چودھری سرفراز افتیاض پیرو شاہ کو قتل کر دیا۔ اسی دوران گجرانوالہ جیل میں چودھری افتیاض پیرو شاہ کا جیل میں کسی بات پر جھگڑا ہوا اور انہوں نے اس جھگڑے کی وجہ سے جیل میں ہنگامہ کر دیا، جس سے کافی لوگ زخمی ہوئے اور جیل الارم بج اٹھا۔ چودھری افتیاض پیرو شاہ اپنی بہادری اور جیداری کی وجہ سے نہ صرف جیلوں میں بلکہ پورے گجرات میں مشہور ہیں، جبکہ پرویز عرف پیجا پوچھ دوبارہ گرفتار نہیں ہوئے اور اشتہاری رہے۔ سن 2010 میں چودھری پرویز عرف پیجا پوچھ نے گجرات کچہری میں چودھری افتیاض پیرو شاہ گروپ کے چودھری اقبال پیرو شاہ پر حملہ کیا، جس میں 4 افراد قتل ہو گئے، جبکہ چودھری اقبال پیرو شاہ محفوظ رہے۔ پھر سن 2013 میں چودھری برادران نے گجرات میں ویر مکاؤ مہم شروع کی، جس میں دونوں گروپوں کی صلح کرا دی گئی اور ان کا راضی نامہ ہو گیا، جس کی بنا پر چودھری افتیاض پیرو شاہ جیل سے رہا ہو گئے۔ یہ دشمنی تقریباً 45 سال جاری رہی اور اس دشمنی میں تقریباً 2 درجن افراد قتل ہوئے۔ چدراہٹ، طاقت کا نشہ، سیاسی مخالفتیں اور انا ایسے عناصر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بوجھ چھین لیتے ہیں۔ انسان کی میں وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی میں اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ دشمنیاں جس میں کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے
یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں۔ جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی، اسی لیے عاجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اور غصہ اسی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنے۔ میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں۔ قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن قرار دیا گیا ہے۔ قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی۔ اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ، واقعہ یا کوئی اور ہی ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لہذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور نیک انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ماں کی گود کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔